अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? हरमनप्रीत कौर इंडिया विमेंस टीम की कप्तान काफ़ी अरसे से और बड़ी एक्सपीरियंस प्लेयर, ख़ास करके T20 फॉर्मेट में, और बल्कि जो है वर्ल्ड T20 कप्स में अब हाई स्कोरर वो बन गई है इंडिया की तरफ से। आज भी उसने बहुत अच्छा खेला, 54 नॉट आउट किए, और शी वाज द वन मतलब बैटर हु लुक्ड लाइक कि वो इंडिया को टारगेट पूरा करा दी जो ऑस्ट्रेलिया ने सेट किया था 152 का। लेकिन भैया मेरे कुछ पल्ले पड़ा नहीं कि आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए आपको जीतने के लिए, ठीक है। विकटें आपके पास बहुत पड़ी हुई है, पहली गेंद फेस कर रही है हरमनप्रीत कौर और सिंगल ले रही है, ठीक है। दूसरी तरफ वास्त्रेकर साथ में उनकी बैटिंग कर रही थी, एंड वास्त्रेकर इज़ नोन टू बी अ गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल एंड ऑल दैट, एंड शी गॉट अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट, सब कुछ अपनी जगह। लेकिन एक मतलब अगर आप लॉजिकली देखें क्रिकेट में, तो जब आप चेस कर रहे होते हैं तो यू ऑलवेज डिपेंड ऑन दैट पर्सन हु हैज़ बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, who has got the most runs, which was Harmanpreet Kaur, who was batting very well for 54. And I was surprised कि she took a single on the first ball, और बस वहाँ से फिर जो है बिल्कुल एक एंटी क्लाइमेक्स हुआ इंडिया का, और 4 विकटें लास्ट ओवर में गिर गई लगातार, मतलब 4 गेंदों पे 4 विकटें गिरी, और उसके बाद कहानी मुक गई जी। इंडिया की 9 रन से इंडिया हार गया, और इस तरह से अब इंडिया हैज़ टू वेट कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो मतलब मैच होगा कल, उसके रिजल्ट पे अब इंडिया का डिपेंड करता है कि इंडिया क्वालिफाई करेगा सेमीफाइनल के लिए कि नहीं करेगा फॉर दी वर्ल्ड T20 कप। अब इट्स T20 फॉर्मेट, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। पाकिस्तान डिड ब्रेक द आइस अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन T20 फॉर्मेट इन बैक इन 2023, और टीम डिफरेंट है इस दफ़ा पाकिस्तान की, लेकिन डेफिनेटली यू कैन नॉट रूल आउट द फैक्ट कि पाकिस्तान मार सकता है न्यूजीलैंड को। तो फिर जो है अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतता है तो फिर पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंडिया तीनों का रन रेट पे बात आ जाएगी, किसका बेहतर नेट रन रेट है, वो फिर ज्वाइन करेगा ऑस्ट्रेलिया को इन द सेमीफाइनल्स। बट बैड मिस्टेक बाय हरमनप्रीत कौर, जिसकी वजह से आई थिंक इट कॉस्ट इंडिया द मैच। 14 रन वॉज पॉसिबल इन द लास्ट ओवर, फाइनल ओवर। लेकिन बात वही आती है कि यार मतलब विमेंस क्रिकेट की मैं बार बार यही बात करता हूँ कि दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ क्रिकेट, यू नो, वेयर जैसे जैसे T20 में मतलब रन रेट बढ़ता जाता है, मतलब रिक्वायर्ड रेट बढ़ता जाता है, तो आपको पता हो जाता है कि ये अब जो है बॉलिंग साइड ही जीतेगी। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज़ विद वुमेंस क्रिकेट, कि जहाँ नेट रन रेट बढ़ा, मतलब 10 से ऊपर गया, तो यू ऑलवेज नो दैट जो टीम बैटिंग कर रही है वो नहीं जीतने वाली, एंड दैट इज़ जस्ट इंडिकेशन कि विमेंस क्रिकेट में अभी भी बहुत काम की ज़रूरत है। दूसरा जो मैं नोट किया है कि मतलब इवन हरमनप्रीत कौर आज जो फर्स्ट बॉल पे उसने जो रन लिया ना, उसकी वजह ये थी कि यार शी वाज टायर्ड, यू नो, यू कुड सी दैट शी वाज टायर्ड, एंड मतलब दिमाग जब आप थक जाते हैं ना, मतलब जब आप बैटिंग कर रहे होते इतनी देर, मतलब गर्मी में, ह्यूमिडिटी में, तो आपका दिमाग फिर उस तरह से काम करता नहीं है, एंड शी वाज टायर्ड। अब दैट इज़ वन एस्पेक्ट फैसेट ऑफ विमेंस क्रिकेट विच दे नीड टू वर्क ऑन, विच इज़ दैट फिज़िकली नहीं इनसे मतलब शॉट्स लगते हैं जिस तरह लगनी चाहिए। हालांकि आज हरमनप्रीत कौर ने, इवन उसने रीचा घोष ने, और फिर बाद में इसने वास्त्रेकर वगैरह ने भी 2-3 बड़े अच्छे शॉट्स खेले चौके के लिए, एंड दे वर टोटल ऑफ 34 स्कोर्ड इन द एंटायर मैच। लेकिन यू कुड फील के मतलब बहुत सारी ऐसी बॉल्स जो कि बैड बॉल्स थी, विच शुड हैव बीन पुट अवे फॉर बाउंड्रीज, पॉसिबल नहीं हुआ। मतलब ज़्यादातर जो है वो फील्डर के पास ही गेंद जाती है। प्लस फिर जो है सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि कैसे बोलते हैं अपना, एक पर्टिकुलर ओवर था, आई थिंक सदरलैंड का था, पता नहीं किसका था, उसका था गार्डनर का गालिबन था, जिसमें एक नो बॉल उसने कराया, बल्कि वो जो लेग स्पिनर है वो थी, उसने नो बॉल करवाया, फुल टॉस फेंक दिया, तो वो फुल टॉस पे भी चौका नहीं मार पाए इंडिया के बैटर। उसके बाद जब नो बॉल हुई तो नो बॉल पे भी नहीं कर सके हरमनप्रीत कौर। तो इट जस्ट इंडिकेट्स, यू नो, कि आपको एक फुल टॉस मिली हुई है, एक नो बॉल मिली हुई है, फ्री हिट मिला हुआ है, फिर भी आप उस पर बाउंड्री नहीं कर पा रहे। तो फिर यू नो इट बिकम्स वेरी, मतलब विमेंस क्रिकेट में ये एक बड़ा मसला है यार। ठीक है, ये शारजा की पिच स्लो है, सब कुछ है, लेकिन एक अजीब सा एक सीन है कि 150 किसी टीम ने कर लिया तो बस आप समझो कि जी वो टीम तो फिर गई, फिर वो जीतने वाली है। लेकिन विमेंस क्रिकेट पर हम बात करेंगे जो भी मतलब सिलसिला है मैच का, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट तो भाई बर्बादी की तरफ रवा दवा है, और बहुत बुरा होने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। ये मैं आपको मतलब अगर आप सोशल मीडिया स्टडी करें, अगर आप मतलब यूट्यूब पे जाके कुछ फॉर्मर प्लेयर्स के चैनल्स वगैरह देखें, और जो कुछ कहा जा रहा है
بولا جا رہا ہے، مطلب ڈرایا جا رہا ہے، تو پاکستان کرکٹ تو تباہی کی طرف جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی بابر اعظم صاحب کو آج جو ہے ریسٹ کیا گیا، ڈراپ کیا گیا، جو بھی ہے آخری 2 ٹیسٹ میچ جو انگلینڈ کے خلاف ہے وہ نہیں کھیلیں گے. تو اس لیے بابر اعظم کیونکہ اب ٹیم سے باہر ہو چکے ہیں، تو اب پاکستان ٹیم تو تباہی کی طرف گامزن ہے. یار میں کہتا ہوں کہ مطلب یہ کب ہمارے لوگ سیکھیں گے؟ مطلب آئی ایم سرپرائز دیٹ ایون پیپل ہو ہیو پلیڈ کرکٹ، ہو نو کرکٹ سو ویل، they believe in this کہ one player can change the fortunes, can that an entire team runs on one player. It doesn't work that way bhai. It doesn't work that way at all in international cricket. International cricket میں ایک پلیئر پہ کبھی بھی نہ ٹیم چلی ہے نہ چلے گی کبھی بھی. تو میں تو یہ ایمانداری سے بات ہے، میں تو یہ مطلب بہت دعا کر رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان ٹیم ہے، یہ جو نئے لڑکے 1-2 ابھی ایڈ ہوں گے 11 کے اندر، جب 11 اناؤنس ہوتی ہے فور دا سیکنڈ ٹیسٹ ایٹ ملتان، آئی ہوپ یار، آئی پرے کہ مطلب میں دعا کرتا ہوں کہ مطلب پاکستان ٹیم اچھا کرے، جیتے یہ ٹیسٹ میچ. کیونکہ آئی ٹیل یو کہ اگر یہ پاکستان ٹیم نے اچھا کیا اس ٹیسٹ میچ میں اور کسی طرح سے جیت گئی یہ ٹیسٹ میچ، اٹ ول چینج دی فارچونز آف پاکستان کرکٹ. بلیو می، پاکستان کرکٹ کی قسمت بدل جائے گی. کیونکہ یہ جو پچھلے 2-3 سال سے ایک یہ جو ہمارے اوپر بلوا ڈالا گیا ہے نا کہ جی بابر اعظم جو ہے، مطلب بابر اعظم از بگر دین دا پاکستان ٹیم، بابر اعظم از دا گریٹسٹ تھنگ ٹو ایمرج ان پاکستان کرکٹ، دس از آل بلشٹ یار. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو آج میں فاقر زمان کا پڑھ رہا تھا اسٹیٹمنٹ، ٹویٹ جو اس نے کیا ہے، آئی ایم سرپرائز کہ پاکستان کرکٹ بورڈ سنا ہے، بات اس سے کی ہے، لیکن کیا پاکستان کرکٹ بورڈ ایکشن لے گا؟ جب پاکستان کرکٹ بورڈ کے اپنے لوگ جو ہے مطلب آپس میں لڑ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو وہ کیا پاکستان ایکشن لے گا؟ لیکن جس طرح جو فاخر نے ایک بات اس میں لکھی، وراٹ کوہلی سے کمپیریزن کیا اور ایک بات لکھی کہ جی دا بیسٹ بیٹسمین ٹو کم آؤٹ آف پاکستان. نہیں یار، مطلب آئی ایم شاکڈ، آئی ایم سرپرائز کہ ایسا اس میں اصل میں قصور نہیں ہے نا یار. کیونکہ سوشل میڈیا پہ زیادہ جو آپ کا جو پرسنٹیج ہے، جو لوگ جو کرکٹ فینس فالوور جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے، یا ایون جو آج کل کے جو جرنلسٹ ہیں، جو اس جنریشن کے جرنلسٹ ہے، دے ہیو جسٹ ناٹ سین دی لیگیسی آف پاکستان کرکٹ نا. تو ان کو کیا پتا کہ یار بابر اعظم کہاں اسٹینڈ کرتا ہے اور بابر اعظم سے کتنے بہتر بیٹسمین پاکستان نے پروڈیوس کیا. ہم نے تو دیکھا ہے تو ہمیں پتہ ہے. تو مجھے ہنسی آتی کبھی، اور یہ مطلب کان پک گئے یار سن کے، اور آنکھیں تک گئی ہے دیکھ کے کہ جی بابر اعظم جو ہے وہ گریٹسٹ بیٹسمین پروڈیوس کیا پاکستان نے. کہاں سے گریٹسٹ یار، کہاں سے گریٹسٹ؟ مجھے آپ بتا دو. آج وراٹ کوہلی کی مثال دی جا رہی تھی کہ جی وراٹ کوہلی کو بڑے چانسز دیے گئے، اس کو نہیں ڈراپ کیا. وہ بھائی وراٹ کوہلی کو اس لیے چانسز دیے گئے کیونکہ ایک تو یہ تھی کہ انڈین ٹیم جیت رہی تھی. سب سے بڑی چیز یہ کہ انڈین ٹیم، وراٹ کوہلی فیل ہو، روہت شرما ہو، کچھ بھی ہو، فیل ہو، انڈین ٹیم فائنڈ ویز ٹو ون. ٹھیک ہے نا، ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ہی ہوتا ہے جب آپ کی ٹیم جیت رہی ہوتی ہے نا، تو پھر آپ کو اتنا نہیں محسوس ہوتا ہے اگر آپ کا ایک بیٹسمین فیل ہو رہا ہے یا اسٹرگل کر رہا ہے. لیکن جب ایک ٹیم ہار رہی ہوتی ہے تو پھر ہر آدمی کی کمزور چیزیں سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک، جب تک کہ شان مسعود نے 150 نہیں کیا ابھی یہ فرسٹ ٹیسٹ میں، تو شان مسعود کی فارم کے اوپر بھی انگلیاں اٹھ رہی تھی کہ یار یہ تو مطلب رنز ہی نہیں کر رہا، تو یہ کپتان کیسا ہے. تو وین یو لوز آل تھنگس، یہ چیزیں بڑی سامنے آ جاتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے کرکٹ فینس کو، کچھ فارمر پلیئر والوں، یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یار آپ ایک پلیئر کے اوپر اتنا بلوا نہیں کرتے آپ، جس طرح کہ آج صبح سے چل رہا ہے، جب سے بابر کو ریسٹ کیا گیا ہے، ڈراپ کیا گیا ہے، جو بھی ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن آئی مین یار ایک آدمی نے 18 اننگز میں ایک 50 نہیں اس سے لاسٹ 18 اننگز میں ہو سکیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں جی اس کو اور چانس دینے چاہیے. مطلب اس کے بغیر پاکستان ٹیم چل نہیں سکتی. کیوں بھائی؟ کیا پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ کسی کی اجارہ داری ہے؟ کوئی مطلب بابر کے محلے کی ٹیم ہے؟ کیا ہے کہ آپ مطلب بابر اعظم کے بغیر نہیں کھیل سکتے؟ مجھے سمجھاتے ہیں. اور رہی بات یہ کہ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ دیکھیے گا، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ڈریسنگ روم کے اندر کیا ماحول ہوتا ہے، لیکن آئی ایم پریٹی شیور کہ یو ول سی اے ڈفرنٹ سارٹ آف انوائرمنٹ ان دی ڈریسنگ روم. رہی بات شان مسعود، جیسن گلسپی کی، جو آج ویڈیوز وغیرہ سرکولیٹ ہو رہی ہے جس میں وہ جیسن گلسپی گلے میں ہاتھ ڈال رہا ہے، دس از لائک دس از آئی وڈ سے دس از اے ویری وٹ یو کال اٹ نیگیٹو دس تھنگ. شان کی تو خیر ویڈیو نہیں آئی، لیکن گلسپی کی آئی ہے. دس از اے ویری نیگیٹو میسج بینگ سینٹ آؤٹ بائی گلسپی. Whatever decision your selectors have taken, you have to stand by it. And if you are going, being a foreign coach, being a former player yourself, if you think that بابر اعظم، آپ بھی گھبرا رہے ہیں کہ بابر اعظم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، تو بھائی پھر آپ چھوڑ دو یار، پھر آپ مت کرو کوچنگ پاکستان ٹیم کی. خدا کے لیے آپ واپس جاؤ آسٹریلیا. میں یہی چیز شان کو بھی کہوں گا کہ اگر آپ اتنا ہیویلی ڈپینڈنٹ ہو ایک پلیئر کے اوپر، تو بھائی پھر گھر جاؤ، سب گھر جاؤ. کیونکہ یہ پاکستان ٹیم ہے یار، یہ ایک پلیئر پہ نہیں چلتی.
یہ بہت ہی ہم نے اب یہ سن لی یہ باتیں، مطلب کہ بابر اعظم ایسا، بابر اعظم پچھلے 4 سالوں میں تباہی پھیلی ہے اس وجہ سے پاکستان کرکٹ میں. مطلب I mean, I keep on repeating this again and again, except for a few instances where we have done well. Generally, we have been thrashed around by everyone. پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں بابر اعظم بہت اچھا، بابر اعظم بہت اچھا. تو بات وہ یہ کہ یار بابر اعظم، آئی ہوپ کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ فارم میں آئے، جلدی واپس آئے فارم میں، کھیلے پاکستان سے پھر سے. اینڈ آئی تھنک اٹ ول ڈو ایم اے ورلڈ آف گڈ کہ وہ ریسٹ لے کے واپس آئے گا وائٹ بال سیریز کے لیے ان فار دا وائٹ بال میچز ان آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، زمبابوے. اٹس گڈ فار پاکستان دیٹ ہی کمز بیک فریش. ہوتا ہے کبھی کبھار یار. بات رہی وہ وراٹ کوہلی کو کیوں کھلایا جا رہا تھا. ایک تو یہ کہ وراٹ کوہلی از سم ون ہو، اس پر اگر آپ اسٹیچر دیکھیں دونوں کا تو کہاں بابر اعظم کی اچیومنٹس اور کہاں وراٹ کوہلی کی اچیومنٹ. ایک آدمی جو اس وقت جب وراٹ کوہلی کی فارم گئی تو وہ تقریباً 70 انٹرنیشنل ہنڈریڈ تو ادھر ہی کر چکا تھا، ٹھیک ہے نا. تو ایک بندہ جس نے 70 انٹرنیشنل ہنڈریڈ پلس انٹرنیشنل ہنڈریڈس کیے ہوئے ہو، اس کو آپ کیسے بڑھا سکتے ہو یار؟ اس کو تو آپ چانس دیں گے نا. اٹ واز ناٹ دیٹ وراٹ کوہلی واز ناٹ ڈوئنگ ویل، ہی واز اوکے، ہی واز آؤٹ آف فارم، ہی واز اسٹرگلنگ، نو وے، دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. لیکن دیر از نو کمپیریزن یار. ایک پلیئر جو اچیو کر چکا ہے اور ایک پلیئر جو ابھی جس نے اچیو کرنا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. لیکن بہرحال ہماری نیگیٹیوٹی اتنی ہے پاکستان کرکٹ کے سیٹ اپ میں اس وقت کہ یار کیا کریں. وہ مکی آتھر نے بڑی اچھی بات کی نا، اس نے مطلب جو بات کہی ہے، آئی ڈونٹ نو، آئی کٹ ہیڈ ہز ایگزیکٹ ورڈز کوٹس سم ویئر اف آئی کین فائنڈ دیم، کیونکہ مجھے لگتا ہے ایسا کہ شاید میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. لیکن اس نے جو بات کہی ہے نا، اب وہ بہت اچھی بات اس نے. ہاں یہ دیکھیں، اس نے کہا ہے، کل اس نے کہا کہ پلیئرس کو اوور پروموٹ کیا جا رہا ہے. جو ایجنٹس اور میڈیا میں لوگ ہیں یہ پلیئرس کو اوور پروموٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ایک ڈسٹارٹیڈ سینس آف ریالٹی فار دی ایتھلیٹس، وچ از دا فیکٹ یار. اور اس کے بعد پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جی دا پروموشن آف پلیئرس بائی پلیئر ایجنٹس اور میڈیا میکس دا پلیئر سم ٹائمز تھنکس ہی از وے مور امپورٹنٹ دین ہی از ان ریالٹی، کریٹنگ اے فالس ویو. یہ ہے پرابلم. یہ اس نے بالکل 100% مکی آتھر نے صحیح بات کی ہے. بہرحال لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ یار. ابھی ہمیں پتہ چل ہی جائے گا 15 سے جب ٹیسٹ میں اسٹارٹ ہوگا. لیکن کمال ہے نیگیٹیوٹی ہمارے وہاں یار. مطلب آپ جو پلیئرز آئے ہیں بیچارے، کامران غلام وغیرہ جو بھی سلیکٹ ہونے ہیں، ان کا بھی آپ مذاق اڑا رہے ہو. مطلب ان بیچاروں کا کیا قصور یار، ان بیچاروں کا کیا قصور. بہرحال اچھا ہے، یہی ہے ہماری پاکستان کرکٹ، اسی وجہ سے آج ہم ادھر پڑے ہوئے ہیں. باقی یہ جو میں بات کر رہا تھا ویمنز ورلڈ کپ کی، اب وہی والی بات ہے کہ یہ آسٹریلینس کا آج 15 کنسیکیوٹیو میچ اپنا جیتے T20 ورلڈ کپ میں. اتنا زیادہ سائیکولوجیکل ہولڈ ہے ان کا. حالانکہ ان کے کچھ پلیئرز انجرڈ تھے، نہیں کھیل رہے تھے، جیسے فار ایگزامپل وہ ہیلی نہیں کھیلی. لیکن یار مطلب کمال کا ان کا ایک مینٹل اسٹرینتھ ہے. مطلب 1-2 اوور میں پٹے بھی. وہ مولینکس نے 14 رن دے دیے ایک اوور میں. اس سے پہلے ایک اوور میں وہ جو مطلب لیگ اسپنر تھی اس نے بھی 14-15 رن دے دیے. لیکن دے نو کہ مطلب آپ اس طرح لگا لیں کہ جو 17واں اوور تھا، جب انڈیا لگ رہا تھا کہ اب 151 کر لے گا، ٹارگیٹ پورا کرے گا، تو 17th اوور بولڈ بائی شوز، وہ 1 رن سے اس نے کنسیڈ کیا اور وہاں سے انڈیا کا رن چیز پہ اور پریشر بڑھا. وہ دے فائنڈ ویز ٹو ون. دیٹس دا تھنگ کہ سائیکولوجیکلی انہوں نے ایسا اپنے اوپوننٹس پہ اپنا ایک ہوا بنایا ہوا ہے کہ وہ مطلب سامنے والا نکل ہی نہیں پاتا اس چیز سے. And they find ways to win in any sort of circumstances. They won the toss. They knew it. They batted first at the Sharjah. They knew کہ اس پچ پہ ہم 140-50 بھی کریں گے تو ہم جیت جائیں گے، کیونکہ ہمارا وہ بالنگ اٹیک ہے کہ ہم کر سکتے ہیں ڈیفینڈ. اینڈ آئی مین دین دا فیلڈنگ، حالانکہ کیچز ڈراپ ہو رہے ہیں آسٹریلین سے، لیکن آئی تھاٹ کہ انڈیا آلسو مطلب رسپونڈیڈ ویل. آئی مین شفالی نے اچھا اسٹارٹ کیا. دیٹ واز دا وے ٹو گو. آئی مین ٹرائی ٹو ٹیک دس میچ بائی دا اسکف آف ہز نیک. لیکن وہی والی بات ہے کہ جب آپ شارٹس کھیلتے ہیں تو بھائی پھر آؤٹ بھی ہوں گے. اور پھر یہ آسٹریلین کی ٹیم ہے تو پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیسے بولتے ہیں، جہاں کو موقع ملے گا وہ چھوڑیں گے تو نہیں. اور پھر وہی والی بات میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یار، جو ریپلیسمنٹ پلیئر آتا ہے نا وہ بڑا میٹر کرتا ہے. اب یہ گریس ہیرس آج کھیلی ہے، اس کی جگہ ہیلی کی جگہ 40 کر گئی وہ، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جیسے تالیہ میگراج جو کپتانی کر رہی تھی وہ 32 کر گئی، ایلیسا پیری 32 کر گئی. دیٹ از آل دیٹ دے نیڈیڈ. اور اس کے بعد پھر مین تھنگ واز دس دیٹ
Shefali batted well for 20, but Mandhana got out for 6 when जहाँ ज़रूरत थी मंदाना से रन नहीं किया है, जहाँ ज़रूरत थी जमाया रॉड्रिगेज की कि आज वो बड़ी इनिंग्स खेले, वो 16 रन करके आउट हो गई. तो फिर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट. फिर उसके बाद ये अच्छी पार्टनरशिप हुई है दीप्ति शर्मा और इसकी हरमनप्रीत कौर की. लेकिन आई से इट अगेन, हरमनप्रीत कौर ने गलती की लास्ट ओवर पे पहली गेंद पे सिंगल लेके, वो नहीं लेती सिंगल तो आई थिंक बिल्कुल चांस था इंडिया जीत सकता था ये मैच. लेकिन बहरहाल विमेंस, नाउ द पाकिस्तान विमेंस टीम विल प्ले न्यूजीलैंड, तो देखते हैं क्या पोजीशन बनती है. पाकिस्तान विमेंस टीम कैन बीट न्यूजीलैंड, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, बट आई थिंक इट विल ऑल कम डाउन टू द फैक्ट कि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. एंड आई वुड मतलब वही रिकमेंड करूँगा कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करके अच्छा एक टोटल करके फिर कोशिश करे कि मतलब रिस्ट्रिक्ट करे या बॉल आउट करे न्यूजीलैंड को, क्योंकि कल न्यूजीलैंड जो जीती है श्रीलंका से वो भी कोई इतने बड़े मार्जिन से नहीं जीती. तो देयर इज़ अ चांस कि पाकिस्तान कैन अपसेट न्यूजीलैंड. तो ये है जी, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है. एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट काइंडली डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट प्रेस द सब्सक्राइब बटन एज येट, एंड योर कमेंट्स आर वेलकम. एंड द मोर you like and share this video, the more it helps the channel grow. So take care ji. Allah Hafiz.